گویا خدا کے انتخاب میں علم کا بڑھانا. اب خدا اگر کسی کو منتخب کرے، آئیے غور کیجئے انتخاب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر. شہزادی کونین کے انتخاب علم کے حوالے سے کہ آپ کا انتخاب جو کیا گیا، یاد رکھیے یہ روایات آپ کے علم میں محفوظ ہیں. میں پھر جملہ کہتا ہوں، تقابل نہیں ہے، تفاضل پیش کر رہا ہوں. یہ تو آپ نے پڑھا ہے، روایت میں موجود ہے. ابو بصیر کے سامنے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت موجود ہے. ابو بصیر خدمت امام میں بیٹھے ہوئے اور کہتے ہیں، ابو بصیر مولا میں آپ سے کچھ تنہائی میں پوچھنا چاہتا ہوں. امام نے پردہ گرا دیا. اب ابو بصیر ہیں اور امام ہیں، پردہ پڑا ہوا، پوچھو کیا پوچھنا ہے. کہتے ہیں مولا یہ جو روایت پڑھی جاتی ہے ہمارے درمیان کہ اللہ کا رسول نے مولائے کائنات آپ کے جد امیر المومنین کو 1000 باب علم کے عطا کیے، تو یہ روایت کے بارے میں آپ ارشاد کیا فرمایا؟ 1000 باب تو اللہ کے رسول نے میرے جد کو عطا کیے، ہر باب سے 1000 باب میرے جد نے خود کھول دیے. ابو بصیر کہتے ہیں مولا کیا یہ علم کامل اور علم نہائی ہے؟ فرمایا نہیں. ابو بصیر یہ علم ضرور ہے مگر علم کامل اور علم نہائی نہیں ہے. اللہ اکبر. روایت آسان نہیں ہے، روایت بڑی مشکل ہے. علم کامل نہیں ہے، علم ہے، علم کامل نہیں ہے، علم ہے، علم نہائی نہیں ہے. نہائی مطلب آخری، انتہائی علم. پھر امام فرماتے تم جانتے ہو ابو بصیر کہ ہمارے پاس جامعہ بھی ہے جس میں ہر حلال اور حرام کو خدا نے لکھوا دیا ہے. کوئی حلال اور حرام ایسا نہیں جو اس کے اندر موجود نہ ہو، اور اس کو لکھا گیا ہے ایسے صفحے پر کہ جو 70 ہاتھ اور ضرب 70 ہاتھ 70x70 ہاتھ کا سائز امام بتا رہے، اتنے بڑے پرچے پر وہ سب لکھا ہوا ہے. پھر امام فرماتے ہیں ابو بصیر اجازت ہے کہ میں تمہارے وجود پہ تصرف کروں؟ مولا اختیار ہے. امام نے ذرا سا کھجایا ابو بصیر کے ہاتھ پر، فرمائے اس خراش کا بھی دیت کا بیان اس کے اندر موجود ہے. پھر ابو بصیر کہتے ہیں مولا کیا یہ کتاب ہے علم کامل؟ یہ کتاب ہے علم انتہا؟ کہ نہیں، علم ضرور ہے مگر علم کامل نہیں ہے، علم نہائی نہیں ہے. پھر امام فرماتے ہیں ہمارے پاس ہے جفر، چمڑے پر لکھا ہوا اول و آخر میں جو کچھ ہو چکا اور جو ہونے والا سب لکھا ہوا ہے. کہ بولا یہ جفر کیا یہ علم کامل؟ کا نہیں. کیا یہ علم نہائی؟ کا نہیں. پھر فرماتے ہمارے پاس ہے جامعہ. کہ بولا یہ علم کامل؟ کا نہیں. پھر امام فرماتے ہیں ہمارے پاس ہے مصحف فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. مصحف فاطمہ زہرا میں کیا لکھا ہوا ہے؟ 7 زمینوں 7 آسمانوں کے حالات لکھے ہوئے ہیں. انبیاء، اولیاء، اوصیاء کے حالات لکھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. ذرا خیال رکھیے گا کوئی ایسا جملہ ذہن میں آنے نہ پائے جو قرآن کے تقابل اس کتاب کو سمجھ بیٹھیں. یہ کوئی اور کتاب ہے جو قرآن سے بڑی ہے. قرآن حجت اپنے مقام پر ہے، قرآن معجزہ اپنے مقام پر ہے، لیکن کیا قرآن کے ہوتے ہوئے کیا اصول کافی کتاب نہیں ہے؟ کیا قرآن کے ہوتے ہوئے صحیح بخاری کتاب نہیں ہے؟ یا قرآن کے ہوتے ہوئے صحیح مسلم کتاب نہیں ہے؟ جیسے قرآن کے ہوتے ہوئے اور کتابیں امت کے پاس ہیں، ایسے قرآن کے ہوتے ہوئے کچھ اور کتابیں آل محمد کے پاس ہیں.
تو کتابوں کے ہونے سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، کہ اس میں کیا موجود ہے، کبھی پھر خاص اس کا عنوان بنائیں گے۔ کتاب کا نام مصحف فاطمہ کیا ہے؟ مصحف کیا ہے؟ صحیفہ لکھوایا گیا، املا کیا گیا۔ اللہ کے رسول کی شہادت کے بعد شہزادی کونین بہت غمگین رہتی ہیں کہ پروردگار نے فرشتوں کے نزول کا سلسلہ متصل کر دیا، اور اب جبرائیل امین آتے ہیں، فرشتگان پروردگار آتے ہیں، اور آنے کے بعد سیدہ کی خدمت میں حالات و واقعات بیان کرتے ہیں، اور مولائے متقیان فرشتوں کی آواز سنتے ہیں، اور جو وہ کہتے جاتے ہیں مولا لکھتے جاتے ہیں۔ نام ہے صحیفہ فاطمہ کا، لکھا علی ابن ابی طالب نے، اور ہے فرزند ابو طالب کے پاس۔ اس میں سب کچھ موجود ہے۔ تو قبلہ کتاب اسی کے پاس ہوتی ہے جو صاحب علم، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ فاطمہ زہرا آیت اللہ روح اللہ خمینی فرماتے ہیں ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس مصحف فاطمہ زہرا، ساری باتوں کا علم۔ میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، حضرت آدم علیہ السلام نے کتنے حج کیے اور کتنے عمرے کیے؟ آدم علیہ السلام نے کتنے حج کیے، کتنے عمرے کیے؟ آپ میں سے کون بتائے گا؟ قبلہ اس زمانے میں ہم تو نہیں تھے، نہ ہم تھے نہ مورخ تھا، تو لکھے کون اور بتائے کون؟ تو کوئی تو ہو، کہیں تو لکھا ہوا ہو کہ آدم نے کتنے حج کیے۔ میں کہتا ہوں اٹھائیے قرآن مجید، پڑھ کے بتائیے کہ قرآن میں کہیں اشارہ موجود ہے کہ آدم نے کتنے حج کیے اور کتنے عمرے کیے۔ مگر معصوم فرماتے ہیں آدم نے 700 حج کیے اور 300 عمرے کیے۔ راوی نے سوال کیا مولا سے، مولا بتائیے جب آدم اکیلے تھے حج کرنے والے اور کوئی نہ تھا، تو آدم نے حج تمتع کرتے ہوئے سر کے بال جو اتروائے تھے تو حلق کس نے کیا تھا؟ اب پڑھیے قرآن اور لائیے جواب۔ حضرت آدم کے سر کے بال کس نے کاٹے تھے؟ یہ کہاں لکھا ہوا؟ یہ کون پڑھ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ مصحف فاطمہ زہرا کا ایک اشارہ کر رہا ہوں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حضرت آدم کے سارے واقعات، تو سوال میں نے کر دیا، جواب سن لیجئے۔ آدم علیہ السلام جب حج کیا تو آپ پہلا حج، کم از کم پہلا حج تو بال سارے کٹیں گے، پہلا حج ہے، تو سارے بال کاٹنے کے لیے جبرائیل جنت سے یاقوت لے کر آئے تھے۔ قبلہ کس نے دیکھا؟ کس کے علم میں آیا؟ جبرائیل آئے تھے، یاقوت لائے تھے۔ کوئی ساتھ میں لوہے کا کاٹنے والا آلہ لے کر نہیں آئے تھے جسے آپ آج بلیٹ کہتے ہیں، جسے اس طرح کے وہ لے کر نہیں آئے تھے۔ کیا لے کر آئے تھے؟ یاقوت لائے تھے۔ اس یاقوت کو جبرائیل امین نے جناب آدم کے سر پر پھیرا تو بال سر کے پورے اترتے چلے گئے۔ اب کون دیکھ رہا تھا اور کون بیان کر رہا تھا؟ اگر مصحف فاطمہ نہ ہو تو انبیاء کے حالات کا علم نہ ہو، انبیاء کے حالات، اوصیاء کے حالات، اولیاء کے حالات، ہر زمانے کے بادشاہوں کے حالات، ہر زمانے کے مومنین مومنات کے حالات، زمین و آسمان کے حالات، فرشتوں کے حالات، کتاب توریت و انجیل و زبور و قرآن کی تمام تر تفاسیر کا مجموعہ ہے کتاب مصحف فاطمہ زہرا۔ امام زمانہ بلند سے بلندتر صلوات۔ پروردگار قبلہ
مصحف فاطمہ میں آپ کا نام بھی لکھا ہوا ہے. یہ جو ابھی آپ نے صلوات پڑھوائی ہے نا، یہ بھی لکھا ہوا ہے. مصحف فاطمہ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ امام بارگاہ جعفریہ کے باہر روشنی کم ہے. یہ بھی لکھا ہوا ہے. کیا کریں پھر؟ جس کو اپنے گھر کو روشن کرنا ہو، اپنی قبر کو روشن کرنا ہو، دعوت ہے صاحبان ایمان کے لیے. اب آج اپنے گھر کو روشن کرنے کا ذریعہ تو آپ کے ہاتھ میں، قبر کو روشن کرنے کا ذریعہ فاطمہ زہرا کے ہاتھ میں ہے. اور یاد رکھیے، اللہم صلی میں تو حیران ہوتا ہوں آپ کے علاقے میں آ کر کہ بازار دور سے دکھتا ہے، امام بارگاہ دور سے نہیں، قریب سے بھی نہیں دکھتا. کیوں؟ فرق ہے. کہاں اندھیرا چھایا ہوا ہے. تو قبلہ بقیع نہ بنائیے، اسے کربلا بنائیے. چھٹے امام کے نام سے امام بارگاہ بنایا ہے تو اتنا روشن تر تو ہو کہ مثل بقیع نہ ہو، مثل کربلا مولا ہو. تو آپ اپنا اپنا تعاون شامل رکھیے گا. میں تو کہتا ہوں یہ مت دیکھیں کون کرنے والا ہے اور کون کرنے والا نہیں ہے. آپ تو اپنا کام کیے جائیے. فرش عزا بچھانا ہو، فرش عبادت کو بچھانا ہو، آپ جو کر سکتے اپنا اپنا حصہ ڈالے جائیے. ورنہ کہاں آگ بجھ سکتی تھی پرندے سے؟ وہ اپنے چونچ میں لیے وہ چلا تھا ایک قطرہ آگ کو، اور چلا بھی کہاں تھا؟ اللہ اکبر. پرندہ سمجھ میں آ گیا، قاسم سمجھ میں نہیں آیا. اللہ اکبر. قاسم کی مثال میں نے کیوں دکھا؟ ایک انسان کو، ایک پرندہ، اس کے چونچ میں پانی کیا کر لے گا؟ یہ جبرائیل امین نے پوچھا کہاں جاتا ہے؟ آگ بجھانے کے لیے. میں اپنے الفاظ میں کہوں تو شاید فرشتہ پوچھے اپنی اوقات دیکھی ہے؟ آگ بجھائے گا. آگ دیکھی ہے؟ آگ کے اوپر سے پرواز تو کر نہیں سکتا، آگ کیسے بجھائے گا؟ پرندے نے جواب دی، جبرائیل میں جانتا ہوں کہ میری اوقات کیا ہے. مجھ سے آگ نہیں بجھنے والی، آگ بہت بلند ہے، لیکن میں کم از کم ان میں تو شامل ہو جاؤں جو آگ بجھانے والے ہیں. تو گویا کوئی آگ لگانے والوں میں شامل ہو جائے، کوئی آگ بجھانے والوں میں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اتنا روشن رکھیے کہ قبلہ گیٹ نمبر 5 سے آئے، کوئی گیٹ نمبر 6 سے آئے، اسے دیکھ جائے کہ ہدایت کا راستہ مسجد جعفریہ ہے. بس میں نے بات کو مکمل کرتے ہوئے، اللہ نے تقسیم کیا ہے. جب سرداری عطا فرمائی ہے تو علم کو موضوع بنایا ہے. سیدہ عالمہ نہیں ہیں، علیمہ ہیں. یہ کہاں لکھا ہوا؟ شہزادی کونین کے زیارت نامے کے اندر. کیونکہ اب تفصیل کا وقت نہیں ہے تو میں صرف اشارے مکمل کر رہا ہوں. اگر آپ کو آج موقع میسر تو آج پڑھ لیجئے گا، ورنہ کل پڑھ لیجئے گا، جب موقع ملے پڑھ لیجئے گا. جناب سیدہ کی زیارت مخصوص. مدینہ منورہ میں جب کوئی جائے مومن زیارت کے لیے تو سیدہ کو کیا کہہ کر سلام کرے؟ زیارت نامے کا پہلا جملہ، قبلہ امتحان کسی جاہل کا نہیں ہوتا، امتحان تو پڑھے لکھے کا ہوتا ہے. اور شہزادی کونین کی زیارت نامے کا پہلا کلمہ یا ممتحنہ، اے امتحان دینے والی. اور وہ بھی جس کا امتحان اس نے لیا جو تیرا خالق تھا، فاطمہ زہرا. فاطمہ کا امتحان خالق فاطمہ نے لیا، اور پھر امتحان میں فاطمہ کو صابرہ پایا. یہ بھی علم کی علامت ہے. اسی جملے زیارت میں لکھا ہوا، السلام علیکی ایتھا المحدثۃ العلیمہ.
سلام و آپ پر اے شہزادی، ایتھا کہہ کر 9 جملے استعمال ہوئے ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو شہزادی کی زیارت کی شرح پڑھیں گے۔ السلام علیک ایتھا المحدثۃ العلیمہ، سلام و آپ پر اے وہ جن سے فرشتے ہم کلام ہوتے تھے، اور فرشتے کسی جاہلوں سے ہم کلام نہیں ہوتے۔ آپ محدثہ بھی ہیں اور علیمہ بھی ہیں۔ علیمہ جی علیمہ، عالمہ نہیں، علیمہ، دونوں میں کیا فرق ہے؟ کہ وہی فرق ہے جو ناصر میں اور نصیر میں ہے، وہی عالم میں اور علیم میں ہے۔ اللہ اکبر۔ ناصر کہتے ہیں اسے کہ جو وقت نصرت مدد کرے، اور جب وقت ختم ہو جائے تو عام انسان کی طرح بیٹھ جائے، اور نصیر کہتے ہیں اسے جو ہر وقت مددگار رہے، بستر کا مسئلہ ہو تو مددگار رہے، میدان کا مسئلہ ہو تو مددگار رہے، ارے امانتیں لوٹانے کا مسئلہ ہو تو مددگار رہے۔ اللہ اکبر۔ ارے میت کو غسل و کفن دینے کا مسئلہ ہو تو مددگار رہے، اسے ناصر نہیں نصیر کہتے ہیں۔ تو نصیر اگر مولا ہیں تو علیمہ فاطمہ زہرا ہیں۔ یا علی، اللہ اکبر۔ آخری جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، گفتگو تمام کر دوں۔ شہزادی کونین کے علم کی گواہی بیان کرنے سے پہلے اللہ نے 10 خواتین کو کائنات میں 10 صفات عطا فرمائی۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے کتاب بحار الانوار کے اندر اس روایت کو لکھا کہ 10 صفات 10 الگ الگ خواتین کو خدا نے عطا فرمائی۔ حضرت حوا کو توبہ کا شرف دیا، حضرت سارہ کو جمال کا شرف دیا، حضرت سارہ کے بعد حضرت رحمہ جناب ایوب علیہ السلام کی اہلیہ کو پروردگار نے شرف دیا حکمت کا، جناب آسیہ زن فرعون کو حرمت عطا ہوئی، جناب بلقیس کو عقل عطا ہوئی۔ بلقیس کون؟ حضرت سلیمان ابن داؤد کے نکاح میں آ جانے والی۔ زلیخا کو عطا ہوئی حکمت، حرمت عطا ہوئی جناب آسیہ کو، حکمت عطا ہوئی جناب آسیہ کے علاوہ جناب سارہ کو، اور عطا ہوئی پروردگار عالم کی طرف سے وہ صفت جناب مریم کو، عطا ہوئی رضا اور خوشنودی جناب خدیجہ طاہرہ کو، عطا ہوئی مادر موسیٰ کو حکمت، اور عطا ہوئی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو علم۔ سب بیویوں کو الگ الگ عطا ہوا، کسی کو توبہ، کسی کو حکمت، کسی کو عقل، کسی کو حرمت، کسی کو رحمت، کسی کو برکت، کسی کو عطا ہوا وہ خاص رضا خوشنودی کا حوالہ، اور مگر فاطمہ زہرا کو اللہ نے عطا کیا علم، اور عالمہ نہیں بنایا۔ عالمہ تو زینب کبریٰ ہیں، فاطمہ علیمہ ہیں۔